یہاں مولویوں سے 3 فٹ کا علم برداشت نہیں ہوتا، وہاں پر اللہ نے مصطفیٰ کو ایک ایسا علم عطا فرمانا ہے جس کی پیمائش اتنی ہے کہ 1000 سال گھوڑے پہ انسان بھاگتا رہے تو پھر اس کی پیمائش پوری ہوتی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا عبداللہ ابن سلام، جو علم ہے لوائے حمد کا، جو جھنڈا مجھے عطا ہونا ہے، اے عبداللہ اس کی جو پیمائش ہے وہ 1000 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور اے عبداللہ سن، اس کا ستون سرخ یاقوت کا ہے، اس کا ستون سرخ یاقوت کا ہے، اس کا قبضہ سفید لولوں کا ہے، اور اس کا پھریرا سبز زمرد کا ہے، اور اے عبداللہ سن، اس کے 3 گیسو ہیں، 3 نکرے ہیں، 3 اس کے کارنر ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک وسط کائنات میں، وسط دنیا میں ہے، اور اے عبداللہ سن، اس کے اوپر 3 جملے لکھے ہوئے ہیں، 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں، 3 لفظ لکھے ہیں۔ پہلا جملہ، پہلا لفظ، پہلی جو سطر ہے وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب تیسری سطر کو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا پڑنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں عبداللہ تیسری سطر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ تیسری سطر قبلہ غور کرنا ہے، غور کرنا ہے۔ شاہ جی حضور میں عرض کرتا ہوں عربی کا اصول ہے کہ جب بھی ایک جملہ مکمل ہوتا ہے، عربی کا اصول، اردو کا اصول، بلکہ اب تو انگلش کا بھی اصول ہے، جب ایک سنٹینس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے درمیان میں اینڈ اور واو استعمال ہوتا ہے، اینڈ اور واو۔ انگلش کا جملہ، ایک جملہ مکمل ہوا، دوسرا جملہ شروع کریں تو آئے گا اینڈ، جی اینڈ۔ اگر اردو کا جملہ ہے تو اس کے درمیان آئے گا اور اگر عربی کا جملہ ہے تو ایک مکمل کریں گے تو اس کے آگے آئے گا واو، جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اب غور کرنا ہے قبلہ، اللہ کو محمد مصطفیٰ سے کتنی محبت ہے کہ پہلا جملہ لا الہ الا اللہ مکمل ہو گیا۔ اصول عربی یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ مکمل ہوا، درمیان میں آتا واو محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے درمیان میں واو آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی محبت محمد مصطفیٰ سے اتنی تھی کہ اللہ نے واو کا فرق بھی برداشت نہ کیا، اور پھر جملہ اگلا تیسرا شروع ہونے والا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آگے جملہ تیسرا ہے علی ولی اللہ۔ عربی کا اصول یہ تھا کہ آتا وا علی ولی اللہ، ادھر محمد مصطفیٰ کو علی مرتضیٰ سے محبت اتنی تھی کہ اللہ کے نبی نے محمد مصطفیٰ نے دوسرا جملہ مکمل ہونے کے بعد واو علی ولی اللہ نہیں کہا، بلکہ کہا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یعنی کہ اللہ نے، مصطفیٰ نے کائنات کو بتا دیا کہ بھاڑ میں جاتے ہیں اصول عربی اور گرامر کے، یہاں بات محب اور محبوب کی ہے، واو کے تذکرے نہیں ہوں گے۔ اللہ کو محمد سے ایسی محبت تھی اور محمد مصطفیٰ کو علی سے محبت ایسی تھی کہ گرامر چھوڑ کر کائنات کو بتا دیا کہ جہاں پر محبتیں ہوں قانون اور ضابطے نہیں ہوتے، وہاں پر واؤ کی بھی تاخیر برداشت نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اگلا سوال عبداللہ ابن سلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا علم کہ مشرق سے مغرب تک، اور اتنا بڑا اس کا ستون، اس کا پھریرا، اس کا قبضہ، اور مسافت اتنی کہ 1000 سال کی مسافت کے برابر دوڑنے والا گھوڑا بھی اسے پورا نہ کر سکے، یا رسول اللہ اسے اٹھائے گا کون؟
ہائے 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 ہائے، منافقت کے سینے کو چیر کر رکھ دیا ہے۔ اب یہ پھر کہیں گے حدیث اہل تشیعوں کی کتاب سے ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لاؤ قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، کنز الاعمال میں ہے۔ اور حضرت امیر کبیر ہمدانی علیہ رحمہ اسے المودت القربہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس علم کو، اس جھنڈے کو، اس پرچم کو، اس فلیگ کو اٹھائے گا کون؟ محبوب علیہ السلام نے سوچا نہیں، سمجھا نہیں، برملا فرمایا، وہی اٹھائے گا جو دنیا میں میرا علم اٹھاتا تھا۔ حضور کی حدیث میرا جملہ، میرا نقطہ نہیں، حضور نے فرمایا وہی اٹھاتا تھا جو دنیا میں اٹھائے گا، جو دنیا میں میرا علم اٹھاتا ہے۔ کون اٹھاتا ہے؟ وہی اٹھاتا ہے جو نہ غیر فرار ہے، جس کا نام حیدر کرار، جس کا نام حیدر کرار ہے، جو غیر فرار ہے، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہی تو اٹھائے گا۔ کیونکہ مصطفیٰ بھی جانتے تھے یہی تو ہے جو شاہ مرداں ہے، علم اٹھانے والا تو یہی ہوگا۔ فرمایا وہی اٹھائے گا جو دنیا میں میرا علم اٹھاتا ہوگا۔ اور اے عبداللہ، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اپنی مرضی منشا سے، بلکہ نہ اللہ نے عرش، فرش، زمین، آسمان، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر چیز بننے سے پہلے لکھ دیا تھا کہ لوائے حمد علی ابن ابی طالب اٹھائیں گے۔ اب تیسری مرتبہ پھر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کہا، صدقتا یا رسول اللہ، سونا حبیب آپ نے سچ فرمایا۔ تیسرا سوال پھر عرض کی، سونا اس علم کے نیچے کون کون ہوگا؟ جی بہتی تبلیغ کرنے والے ہوں گے؟ یا رسول اللہ کیا زیادہ مسجدیں بنانے والے ہوں گے؟ یا رسول اللہ جن کے اماموں کے کلر زیادہ ہوں گے؟ یا رسول اللہ وہ ہوں گے؟ یا رسول اللہ جو سفید سوٹ کے سوا پہنتے کچھ نہیں وہ؟ تو یہ سوال تھا نا۔ عبداللہ ابن سلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے ہوگا کون؟ یعنی کہ یہ اویس علی شاہ کے لیے مسئلہ حل ہو گیا، بتانا نہ پڑا، فتویٰ نہ دینا پڑا کہ یہ ہوگا، بلکہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے عبداللہ اس کے نیچے اللہ کے مقربین ہوں گے۔ اچھا، اللہ کے مقربین ہوں گے کون؟ اب یہ غور کرنا ہے۔ اللہ کے مقربین ہوں گے، مجھ محمد کے محبین ہوں گے، اللہ کے مقرب جو حضور کے محبین ہوں گے، اللہ کے مقرب ہوں گے وہ جو محبین مصطفیٰ ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ، پھر سنیے گا، غور کیجئے گا، اب آپ نے محسوس خود کرنا ہے، اللہ کے مقربین ہوں گے۔ اب اللہ کے مقربین ہوں گے کون؟ جو مجھ محمد کے محبین ہوں گے، پہلے مقربین پھر محبین، اور اے عبداللہ علی کے حبدار ہوں گے۔ اللہ کے مقربین، مجھ محمد کے محبین، علی کے حبدار ہوں گے۔